تضيء الكون، ومعك أقرب إلى الله نكون. يا شهر المغفرة والخير، نحاول كيف نصبح غير، ونتجنب خطأ وتقصير، ونتلون بأجمل لون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. انتہائی واجب الاحترام بھائیوں اور بہنوں، آج آپ کے سامنے میں قرآن کریم کی روح سے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور حدیث کی روشنی میں رمضان مبارک کی فضیلت اور عظمت اور شان بیان کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رمضان مبارک کو ہماری بخشش کا ایک بہت بڑا سبب، بہت بڑا ذریعہ بنایا ہے، اور اس رمضان مبارک کو شہر الصبر بھی کہا گیا ہے کہ انسان اس سے صبر کا جو ہے وہ ٹریننگ لیتا ہے، صبر کی تعلیم لیتا ہے، سبق حاصل کرتا ہے، اور اس کے اندر بردباری کا سبق ملتا ہے، اور یہ شہر التوبہ بھی ہے۔ انسان اس کے اندر جب آتا ہے تو اس کے روزے رکھتا ہے اور اس کا قیام کرتا ہے، اس کے اندر تلاوت کرتا ہے اور جود و سخا کرتا ہے، تو اس کا دل جو ہے مائل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے خوف سے، اور وہ توبہ کرتا ہے اور اپنی زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کروا لیتا ہے۔ اور یقیناً رمضان مبارک کا مہینہ اس قدر جو ہے وہ اہمیت کا حامل ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کا اس رمضان سے پہلے بلکہ محاسبہ کرنا چاہیے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ رمضان مبارک کی خیرات و برکات شروع ہو جائیں اور ہم غفلت کا شکار ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے میں فرماتے ہیں کہ یہ تو وہ عظیم الشان مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے، اور قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب ہے جس کی وجہ سے انسان کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے، گمراہوں کو راہ راست ملتا ہے، اور جو انسان اپنے حق اور باطل کی تمیز نہیں کرتا، اگر اس کو کسی چیز سے تمیز حاصل ہوتی ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی یہ آخری کتاب قرآن مجید ہے۔ اور پیارے بھائیو، رمضان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمارے عمل کو بھی بڑھا چڑھا کے ہمیں اجر اور ثواب کا وعدہ کیا ہے، کیونکہ عام دنوں میں اگر ہم ایک نیکی کرتے ہیں تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ 10 گنا اور 700 گنا تک بڑھاتے ہیں، جبکہ اس رمضان مبارک کا جو خاص عمل ہے جو کہ رکن اسلام ہے، روزہ، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی حدیث قدسی اللہ بیان فرماتے ہیں کہ میرے ہر بندے کا جو عمل ہے اس کے لیے ہر عمل اور ہر نیکی کا اجر اور ثواب میں نے 10 گنا اور پھر 10 سے 700 گنا تک بڑھایا ہے، مگر فرمایا کہ جو رمضان کا روزہ ہے اس کا اجر اور ثواب میں خود دوں گا، کیونکہ اس میرے بندے نے اپنی تمام تر شہوات کو، کھانے اور پینے اور آرائش اور آرام کو میرے لیے چھوڑا ہے۔ جب میرا بندہ میرے لیے اتنی قربانی دیتا ہے، میرے ساتھ اتنا خالص ہے، تو اس کا انعام اور اجر اور ثواب بھی میں بذات خود دوں گا۔ تو آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندر جب کوئی انعام دینے والی شخصیت ہوتی ہے، آپ کا استاد اگر انعام دیتا ہے تو آپ کی کتنی خوشی ہوتی ہے، اور اگر آپ کا جو یونیورسٹی کا پرنسپل اور چانسلر ہے وہ انعام کے لیے آئے تو اس سے بڑھ جاتی ہے آپ کی قدر، ویلیو اور انعام بھی بڑھ جاتا ہے۔ اور اسی طرح اگر ملک کا سربراہ اور ملک کا بادشاہ اگر کہتا ہے کہ میں فلاں شخص کو میں انعام دوں گا، اس وقت انعام بھی بڑا ہوتا ہے اور انعام یافتہ کی عزت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ تو آپ ذرا غور کریں پیارے بھائیوں کہ یہ روزہ اور رمضان کتنی عظیم چیز ہے کہ جس کے لیے انسان کا کوئی انسان جیسا بادشاہ نہیں ہے، بلکہ بادشاہوں کا بادشاہ مالک الملک فرما رہا ہے کہ روزے دار کو میں خود انعام دوں گا۔ کتنا مقام ہے اس رمضان مبارک کا کہ اللہ تعالیٰ اس کے شروع ہوتے ہی شیاطین کو باندھ دیتے ہیں، تاکہ جو لوگ توبہ کرنا چاہتے ہیں، اپنی آخرت سنوارنا چاہتے ہیں، ان کے راستے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ تھی خطرناک قسم کی، اس کو دور کر دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رمضان مبارک کے اندر یہ انعام کا اعلان کرتے ہیں، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جس نے رمضان مبارک کا قیام کر لیا اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ ایمان اور امید ہو کر اللہ اس کے زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور اسی طرح فرمایا جو پورا قیام امام کے ساتھ تراویح کرتا ہے، امام سے شروع کرتا ہے، امام کے ساتھ ختم کرتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ رات کا اس کو اجر اور ثواب دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو رمضان کی قدر کرنے کی اور اس کے اجر اور ثواب کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔